السلام علیکم ناظرین، پروگرام میری دھرتی میری دنیا کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان امینہ خان۔ ناظرین، آج یوم عاشور ہے۔ آج کا دن ہمیں شہدائے کربلا کی عظیم قربانیوں کی یاد دلاتا ہے، جب نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے اہل خانہ اور ساتھیوں سمیت اسلام کی بقا کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیں قربانی کا وہ عظیم درس دیا جس کی مثال کہیں اور نہیں مل سکے گی۔ آج کے پروگرام میں یوم عاشور کے سلسلے میں ہونے والی مجالس اور ماتمی جلوسوں کے بارے میں رپورٹس شامل کی گئی ہیں۔ ناظرین، پروگرام کے باقاعدہ آغاز میں آپ کو لیے چلیں گے سندھ کی دھرتی کی جانب۔ نظر ڈالتے ہیں سندھ سے موصول ہونے والی رپورٹس پر۔ محرم الحرام میں ملک بھر کی طرح ضلع مٹیاری کی 3 تحصیلوں حالہ اور نیو سعید آباد میں سینکڑوں امام بارگاہوں سے ماتمی جلوسوں میں عزاداری مرثیہ خوانی کرنے کے علاوہ مختلف مقامات پر مجالس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں علماء کرام نے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کیا۔ حالہ میں محرم الحرام کے حوالے سے مجالس عزا اور ماتمی جلوس نکالے گئے، جس میں ہزاروں عزاداروں نے شرکت کی۔ اس کی تفصیلات ہمیں بتا رہے ہیں افتخار میمن۔ آدم کی پوری نسل پہ احسان کون تھا، جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا، کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا۔ محرم الحرام کی آمد ہوتے ہی ملک بھر کی طرح ضلع مٹیاری کی 3 تحصیلوں حالہ نیو سعید آباد مٹیاری میں سینکڑوں امام بارگاہوں سے ماتمی جلوسوں میں عزاداری مرثیہ خوانی کرنے کے علاوہ مختلف مقامات پر مجلس عزا کا انعقاد کیا جا رہا ہے، جس میں مختلف شیعہ علماء کرام خطاب کر کے شہدائے کربلا کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ سندھ کے عظیم صوفی بزرگ حضرت شاہ عبد اللطیف بھٹائی کی درگاہ کے احاطے میں عشرہ مجالس کا سلسلہ جاری ہے۔ ضلع بھر میں لوگوں کی اکثریت نے سیاہ لباس پہنا ہوا ہے اور پانی کی سبیلوں کا بھی اہتمام کیا گیا ہے۔ محرم کے دوران امن امان کی صورتحال کو برقرار رکھنے کے لیے محرم عشرہ کے دوران ضلع مٹیاری میں 1000 پولیس اہلکار اور رینجرز کو تعینات کیا گیا ہے اور فلیگ مارچ کا بھی اہتمام کیا جائے گا۔ ڈی پی او مٹیاری عبدالقیوم پتافی کے مطابق ضلع کے 13 حساس مقامات پر خفیہ کلوز سرکٹ کیمرے بھی نصب کیے جائیں گے۔ ضرورت پڑنے پر آرمی کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے۔ ضلع مٹیاری کے امن اجلاس میں تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کی شمولیت کے ساتھ 34 امن کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ امن کے قیام کے لیے انتظامیہ کے ساتھ عوام کو بھی متوقع تخریب کاری پر کڑی نظر رکھنے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ مین عمیر میمن کے ساتھ افتخار میمن، دنیا نیوز، حالہ۔ آئے ناظرین، آپ کو لیے چلتے ہیں کندکوٹ۔ کندکوٹ میں پرائمری ٹیچرز کے لیے ٹیسٹ میں کامیاب امیدواروں کو 2.5 سال گزرنے کے باوجود آفر آرڈرز نہیں مل سکے، جس کی وجہ سے امیدوار مایوس اور پریشان نظر آ رہے ہیں، جبکہ 589 امتحان کامیاب امیدواروں کے گھروں میں فاقہ کشی کی صورتحال ہے اور دوسری جانب بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کا عمل ضلع بھر میں متاثر ہو رہا ہے۔ آئیے تفصیلات جانتے ہیں۔ کندکوٹ میں پرائمری ٹیچرز کو 2.5 سال گزرنے کے باوجود آفر آرڈرز نہ مل سکے۔ امیدواروں کی بھوک ہڑتالوں کے باوجود انتظامیہ ٹس سے مس نہ ہوئی۔ امیدواروں کی بھرتیاں نہ ہونے کی وجہ سے تعلیم کا عمل ضلع بھر میں متاثر ہو رہا ہے اور آرڈر نہ ملنے کی وجہ یہ ہے کہ کچھ سیاستدان میرٹ کو نظر انداز کر کے اپنے من پسند لوگوں کو بھرتی کرانے کے لیے محکمہ تعلیم کے افسران اور ضلع انتظامیہ پر دباؤ ڈال رہے ہیں، جس کی وجہ سے ڈی سی او کی جانب سے قرآن پاک پر حلفیہ میرٹ لسٹ بنانے کے باوجود امتحان پاس کرنے والے امیدواروں کو آفر آرڈر نہیں مل سکے اور آرڈر نہ ملنے کے خلاف امیدواروں نے اپنے حقوق کے لیے 31 دنوں سے بھوک ہڑتالیں کر رکھی ہیں۔ مظاہرے، دھرنے اور ٹائروں کو نظر آتش کرنے کے باوجود ان کی آواز سننے کے لیے کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اس صورتحال میں امیدواروں نے بے بسی اور مایوسی کے عالم میں محرم الحرام کے بعد پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے خود سوزی کا اعلان بھی کر دیا ہے۔ امیدواروں کی جانب سے محکمہ تعلیم کے افسران کے خلاف لاڑکانہ ہائی کورٹ میں پٹیشن بھی داخل کی گئی ہے۔ من پسند لوگوں کو نوکریاں دینے کی خاطر میرٹ کا گلا گھونٹا جا رہا ہے۔ ہم گلی گلی احتجاج کرے ہیں مگر ہماری آواز سننے کو کوئی بھی تیار نہیں ہے۔ اور اب ایک نظر صوبہ سندھ کی چند خبروں پر۔ پنگریو شوگر مل میں مجلس عزا کا انعقاد کیا گیا، جس میں وزیر داخلہ سندھ نے بھی شرکت کی۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ پنگریو شوگر مل میں مجلس اعزاء میں وزیر داخلہ سندھ ڈاکٹر ذوالفقار علی مرزا نے خصوصی طور پر شرکت کی۔ مجلس سندھ کے ممتاز ذاکرین علامہ نثار حسین قلندری، سید نصیر حسین شاہ، رحمت علی جعفری نے خطاب کیا۔ مجلس خطاب میں ذاکرین نے واقعہ کربلا پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ یہ واقعہ پوری انسانی تاریخ کا ایک انوکھا اور بے مثال واقعہ ہے۔ اس واقعہ سے رہنمائی لے کر رہتی دنیا تک کمزور اور مظلوم افراد باطل و طاقتور قوتوں کے خلاف سینہ سپر ہوتے رہیں گے۔ اس موقع پر سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو شہید کی روح کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔
خیرپور کے علاقے لقمان کی مرکزی امام بارگاہ میں محرم الحرام کی مجلس سے خطاب کرتے ہوئے معروف عالم مولانا سید باقر زیدی نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقا کی شہادت سے اسلام کا قیامت تک بول بالا ہو گیا۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین کی قربانی باطل کی تاریخی شکست ہے۔ انہوں نے کہا کہ دنیا کے مسلمان آج کے باطل کو شکست دینے کے لیے شہدائے کربلا کے جذبے سے سرشار ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ بیت المقدس کی آزادی اور اسلام کی سربلندی کے لیے تمام مسلمانوں کو متحد ہونا پڑے گا۔ روڑی کے مرکزی امام بارگاہ محفل شاہ کربلا عراق سے برآمد کیا جانے والا 500 سال زائد قدیمی تابوت کو مختلف ناموں سے پکارا جاتا ہے، جسے کربلا کا ماتم یا نوڈالی ماتم کے ناموں سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ اس ماتم کو روایت کے مطابق واقع کربلا کے بعد امام حسین علیہ السلام کے مزار اور اس کے مزار پر رکھی جانے والی 9 ڈھالوں کے عکس ہونے کا بھی شرف حاصل ہے۔ یہ ماتم پہلے 8 اور 9 محرم کی درمیانی شب میں شمع گل کرنے کے بعد مذکورہ امام بارگاہ سے نکالا جاتا ہے۔ محرم کے روز یہی تابوت روڑی کے مرکزی بازار سے ہوتا ہوا میدان کربلا میں پہنچتا ہے، جس میں زائرین اور محبان اہل بیت علیہ السلام لاکھوں کی تعداد میں شرکت کرتے ہیں، اور بعد ازاں 9 اور 10 محرم کی درمیانی شب زیارت کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، جو 10 محرم کے روز نماز ظہر تک جاری رہتا ہے، اور اس کے بعد بوقت شہادت امام حسین علیہ السلام ماتمی تابوت کو ایک ماتمی جلوس کی شکل میں رضویہ قبرستان میں اختتام پذیر کیا جاتا ہے۔ سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 8، 9 اور 10 محرم کے ایام میں تعزیہ کربلا میں 2 سے 2.5 لاکھ زائرین جبکہ منتظمین کے مطابق 4 سے 5 لاکھ زائرین شرکت کرتے ہیں۔ اس تاریخی ماتم میں لاکھوں افراد کی شرکت اور ملک میں جاری حالیہ امن و امان کی صورتحال کے پیش نظر صوبائی و مقامی انتظامیہ نے ان تینوں ایام کو نہ صرف حساس قرار دیا بلکہ تمام وسائل بروکار لاتے ہوئے سیکورٹی کے انتہائی سخت انتظامات بھی کیے گئے، جبکہ پولیس اور رینجرز کے ساتھ ساتھ پاک فوج کو بھی طلب کیا گیا۔ جیکب آباد میں سخت سیکورٹی میں چھوٹے بڑے 30 سے زائد ماتمی جلوس نکالے گئے۔ مختلف امام بارگاہوں اور اکرام کے آستانوں سے ماتمی جلوسوں کے قافلے اپنے اپنے مقرر کردہ راستوں سے سخت سیکورٹی کی نگرانی میں حبیب چوک پر پہنچے، جہاں پر شہدائے کربلا کی یاد میں ذاکروں میں مجالس پڑھی۔ قافلوں میں شامل ہونے والے چھوٹے بڑے مومنوں نے قافلوں میں شریک افراد نے یا حسین کہتے ہوئے سینہ کوبی کی۔ شہر میں قافلوں میں شریک افراد نے یا حسین کہتے ہوئے سینہ دنی کی۔ شہر میں چائے، پانی، جوس کی سبیلیں اور لنگر کے اہتمام بھی کیا گئے۔ کسی بھی ناخوشگوار واقعے سے نمٹنے کے لیے سیکورٹی انتظامات بھی سخت ہیں۔ عشرہ محرم الحرام کے سلسلے میں نواب شاہ سمیت ضلع بھر میں مجالس و عزاداری کا سلسلہ جاری ہے۔ اس حوالے سے پرانا نواب شاہ سے محرم کے سلسلے میں خواتین کا ماتمی جلوس برآمد ہوا، جو حیدری امام بارگاہ پہنچا، جہاں خواتین نے نوحے پڑھے اور ماتم کیا۔ اس موقع پر مختلف زیارتیں بھی ہمراہ تھیں۔ اس کے علاوہ نواب شاہ میں ہونے والی مختلف مجالس میں علماء کرام نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے پیغام دیا ہے کہ حق اور سچ کے لیے آواز بلند کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت امام حسین علیہ السلام نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ دیا، مگر اسلام کی حرمت پر سودا نہیں کیا۔ محرم الحرام کے سلسلے کی مزید خبریں ہوں گی، لیکن اس بریک کے بعد کوہاٹ میں بھی محرم الحرام کے سلسلے میں مجالس اور جلوسوں کا اہتمام کیا گیا۔ جس پر خدا کو ناز وہ انسان کون تھا، کنبے کے ساتھ دین پہ قربان کون تھا، آدم کی پوری نسل پہ احسان کون